ایک اور بڑا عجب فینومنا ہے، جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے یہ تو امیر کرتے ہیں، ہم تو ہیں غریب، میں کہاں سے تکبر کروں گا، ویسی نوکری والا آدمی ہوں۔ یہ ہے شیطان کا وار۔ ہاں، علماء نے تکبر کے 8 ریزنز لکھے ہیں، اور اس میں جو مال ہے نا وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، مال پہلے نمبر پر نہیں ہے۔ تکبر کا جو سب سے پہلا ریزن ہے نا وہ ہے علم۔ جب بندہ علم سیکھ لیتا ہے نا تو اس کو باقی لوگ جاہل لگنے لگ جاتے ہیں، ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے۔ بڑی کمال کی روایت ہے، من قال انا عالم فہو جاہل، جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ علم ضرور سیکھیں، مگر سیکھنے کے بعد کسی اور کو جس نے نہیں پڑھا اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ سیکنڈ ریزن آف تکبر، وہ فرمایا عبادت۔ شیطان بڑا مردود ہے، پہلے تو عبادت سے روکتا ہے، اب جب عبادت کرنے لگ گیا تو اب اس کو تکبر میں مبتلا کیسے کرتا ہے کہ بندہ جب نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقے کرے، تہجد پڑھے، اب اس کو باقی گھر کے لوگ، باقی دوست بڑے حقیر سے لگتے ہیں، یار کیسا آدمی ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں یہ تو نماز بھی پوری نہیں پڑھتا۔ یو ہیو نو رائٹ، آپ کے پاس ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر جانیں۔ اور یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے کہ عبادت گزار کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ بڑا پیارا واقعہ ہے نا کہ ایک بار ایک بزرگ جو تھے اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں مسافر خانہ آیا، باپ بیٹے بھی سو گئے، قافلے والے بھی سو گئے، تہجد کا وقت ہوا تو باپ بیٹے اٹھے، تہجد پڑھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اب جو ابو جی نے جواب دیا نا، اللہ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب تو نے اٹھ کر تہجد تو پڑھ لی مگر پڑھنے کے بعد تجھے دوسرے حقیر لگنے لگے، یہ بڑا پرابلم ہے۔ ضرور کیجئے عبادت مگر اس لیے نہ کیجئے کہ میں دوسروں سے سپیریئر ہوں۔ شیطان کی بڑی عبادت تھی جناب۔ اب آیا تیسرا ریزن اور وہ ہے مال۔ جب پیسہ آتا ہے تو انسان کو غریب اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو لگتا ہے میں نے کمایا ہے، میں نے جناب یہ عروج حاصل کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ بزرگ بیٹھے پوچھو ان سے، ہم نے راتوں رات امیر کو کنگال ہوتے دیکھا ہے، زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا ہے۔ اس کووڈ نے تو بہت کچھ لوگوں کو دکھایا نا، کئیوں کو عروج ملا، کئیوں کو زوال ملا۔ چوتھے نمبر پر کہا حسب و نسب، بڑا خاندان، بڑی فیملی۔ پیر ہی نہیں دیتے بھائی ہمارا خاندان بہت اونچا ہے، ہم تو بڑے خاندان والے ہیں، اس کا تو خاندان وہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تاریخی خطبہ فرمایا تھا اس وقت یہ شاندار اعلان کیا تھا کہ اسلام آیا اس لیے ہے کہ اب یہ جو حسب و نسب کا تکبر ہے، تفاخر ہے، اس کو ختم کرنے اسلام آیا ہے کہ کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے افضل نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقرب وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ مگر آج بھی یہ بیماری موجود ہے کہ میرا خاندان اونچا، اس کا خاندان نیچا، اور یہ حسب اور نسب بھی تکبر لاتا ہے۔ اور جو یہ حسب نسب پر تکبر کرتے ہیں نا فیملی وائز، پھر کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ کسی کو منہ دکھانے جیسے بھی نہیں رہتے، پھر کدھر جاتا ہے خاندان۔ تو کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں ریزن جو علماء کہتے ہیں عہدہ، منصب، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، انسان پھر تکبر میں گرفتار ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ چند دنوں کی ہوتی ہیں، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹا، کامیابیاں۔ جب بندے کو دھڑا دھڑ کامیابیاں ملے نا، ارے بھائی میں تو پتھر کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتا ہے، جو ڈیل کرتا ہوں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہوں کمال کا ہوتا ہے۔ ابھی ایک آئٹم خریدی، ہر کوئی منع کر رہا تھا، میں نے خریدی، دیکھو پیسے بڑھ گئے، یہ مجھے ایسا پتا ہے۔ یہ انسان کو مبتلا کرتا ہے تکبر میں۔ ارے تمہاری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے، اللہ مہربانیاں کر رہا ہے اور تم اتراتے جا رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ عطائیں فرمائے تو ہم سر اور جھکائیں۔ دنیا کا دستور ہے درخت پر جب پھل لگتے ہیں نا وہ درخت جھکتا رہتا ہے، جھکتا رہتا ہے، جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا جھکتا ہے، جس کے کانٹے لگے ہوتے ہیں وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ کامیابیاں ملیں یہ اللہ کی عطا ہے، اور شکر کرو اور عاجزی کرو، اتراؤ نہیں۔ ساتواں سبب علماء کہتے ہیں حسن و جمال۔ کوئی خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا، اس کے بھی سٹائل عجیب و غریب ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی سانولا آدمی اچھا نہیں لگتا ہے، کہتا ہے یار دیکھو اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا قد کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ ارے اللہ کے بندوں، اگر اللہ نے تمہیں اچھی شکل صورت دی ہے نا تو اللہ کا اور شکر ادا کرو۔
کہ اللہ زوال نعمت سے بچانا اور میرے مالک ادھر تو اچھی شکل دے دی، قیامت میں بھی چمکتا چہرہ دینا۔ کیا فائدہ ایسی شکل کا کہ ادھر خوبصورت شکل ہو اور قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہو جائے۔ اللہ اس دن کی خوبصورتی عطا فرمائے، اس دن کا چمکتا چہرہ عطا فرمائے۔ کتنی پیاری دعا ہمیں اسلام سکھاتا ہے، آئینہ دیکھو تو دعا کرو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ میرا چہرہ تو اچھا بنا دیا، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اے اللہ چہرہ تو اچھا بنایا، باطن بھی اچھا کر دے۔ تو کبھی بھی اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو تکبر نہ کرنا۔ ہم نے اچھے اچھے چہروں والوں کو بھی